القائلین ہے. آگے والا جملہ اور طلب ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی. اب اس کی تھوڑی تفسیر کی ضرورت ہے. سفارش نہیں مانی جائے گی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں, شفاعت کوئی کر سکے گا ہی نہیں, کسی کے حق میں قبول ہوگی نہیں. دو باتیں, ایک بات کہ کسی کے حق میں کیا شفاعت سفارش قبول ہوگی نہیں, دوسری بات کہ آپ کوئی رب العالمین کی جناب میں اس سے کوئی سفارش کر سکتا ہی نہیں. دو باتیں یہ ذہن میں رکھیں. اب یہ جملہ تو سیدھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کوئی سفارش نہ مانی جائے گی, لیکن اب اس کی تشریح کی ضرورت ہے. اور اگلی بات, اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ اس کی مدد ہوگی, نہ اس کی مدد ہو نہ ان کی مدد ہو. مفہوم یہ ہے. اب یہ بات یاد رکھیں, یہ بات مسلمان مومنوں کے لیے نہیں. اب یہ تشریح قرآن مجید کی اس کی ضرورت ہے یہاں پر. مسلمان مومنوں کے لیے نہیں, پہلی بات یہ کافروں کے لیے ہے. دو باتیں یہاں بھی یاد رکھیں کہ پہلی بات کہ جو شریعت اسلام کے خلاف کچھ اگر ہے, مثلا بت کافروں نے انہیں جناب اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب بتوں کی سفارش نہیں مانی چاہیے, وہ تو ہے باطل, وہ تو ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں, ان کی سفارش کیا ہوگی کافروں کے سامنے؟ وہ بتوں کی سفارشیں وہ پوجتے جو ہیں ان کو. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ بتوں کی اور ایسی چیز کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف ہو, اس کی سفارش نہیں مانی جائے گی. ایک بات. اور دوسری بات, کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے, جی منافق کو اعتقادی جو دین سے خارج ہو جائے اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. دو باتیں, ایک تو کسی ایسی چیز کی سفارش نہیں ہوگی جو جسے اسلام نے رد کیا ہو, جیسے بت ہے وغیرہ, اور دوسری بات کافر کے لیے سفارش ہے ہی نہیں. رہی بات مومنوں کی, مسلمانوں کی, تو بالکل شفاعت ہے. قرآن مجید سے ہی میں اگر آیتیں پڑھوں اس وقت تو ہم چونکہ اس مضمون پر پھر کسی دن آئیں گے کہ شفاعت چیز ہے کیا, قرآن سے اور حدیث سے. ابھی اتنا سمجھ لے مفہوم کہ قرآن مجید کی روشنی میں جیسے آیت کرسی کو چلو لے لیتے ہیں, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. مفہوم یہ ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے الا باذنہ, مگر جسے وہ اذن دے وہ سفارش کرے. اور دوسری آیت میں لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کہ کوئی شفاعت کا مخلوق یہ مالک نہیں ہے مگر وہ جنہوں نے رحمان سے عہد لے رکھا. یعنی مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش ہوگی, اور اس کے برگزیدہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سمجھے یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے بندوں کو معاف کرے گا. وہ چاہے وہ رب ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں, اس پر کوئی پابندی نہیں, اس پر ہم تبصرہ نہیں کر سکتے. کس کو معاف کرے گا, کس کو نہیں کرے گا اللہ. سنیں پھر سنیں, ایمان تازہ کریں, غور توجہ کریں. رب العالمین پر کوئی قید نہیں لگا سکتا, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس گناہگار کو کیوں بخش دیا. نیکوکار جی اس کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا. میں نے جیسے عید کے خطبہ میں بھی کہا تھا, یہ کنسپٹ ہمارا ہے, یہ ہم نے بنا رکھا ہے, یہ اس برادری کا, یہ اس علاقے کا, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹے سے عمل سے بھی کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو بخشتے, اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. رب العالمین پر تو کوئی قید ہی نہیں ہے. کیا نہیں دیکھتے بے شمار واقعات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بڑے سے بڑا گناہگار چھوٹا سا کوئی ایسا عمل کر دے, میرے رب کو پسند آ جائے تو اس کو معاف کر دینا. بہت پوچھنے والا ہے اس سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. یہ بات یاد رکھیں, اس سے بڑا. اور میں یہ قرآن مجید میرے سامنے کھلا ہے, قرآن مجید کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو یا جس کا یہ معنی مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہو کہ میرے بندے دوزخ میں جائیں. نہیں,
لفظ ایسا نہیں ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری مخلوق کو تکلیف ہو، کبھی نہیں چاہتا میری مخلوق میں کوئی دوزخ میں جلے، خدا کی قسم کبھی نہیں چاہتا. یہ جو تنگیاں مشکلات آتی ہیں یہ تو دین کا ایمان کا حصہ ہے. مومنوں پر مشکلوں کا آنا یہ حسن ہے، یہ دین اسلام کا حصہ ہے. یہ کوئی غلط مضمون نہیں ہے. مسلمان مومنوں کے لیے مشکلوں کا آنا پھر بات کرنی ہو جائے گی. وہ سب سے پیارے مخلوقات میں اس کے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہے. مشکلیں تو ان پر بھی آئی ہے، تکلیف ان پر بھی آئی ہے، وہ تو دین کا حصہ ہے. لیکن رب العالمین قبر و حشر میں اور دوزخ میں جلنا ہمیشہ ہو یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو، خدا کی قسم رب العالمین کبھی نہیں چاہتا کہ میری مخلوق دوزخ جائے، کبھی نہیں چاہتا. اس نے تو بخشش صرف ایک شرط ہے کہ اسے مانے، مسلمان مومن ہو جائیں، یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. اور اس کے بعد جو اسے نہیں مانتا وہ تو دوزخ جائیں گے نا، خالدین فیہا ہمیشہ جلیں گے. مسلمان مومن کی بات میں کرتا ہوں، کبھی رب نہیں چاہتا ہوں. بخشش و مغفرت کے اتنے وسیلے، اتنے بہانے ہیں. میں ابھی یہی صرف اگر آپ کو سمجھانے لگ جاؤں تو اتنا وقت درکار ہے جو میں یہ خطبہ میں اتنا وہ بے شمار طریقوں سے اس نے ذریعوں سے اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، معاف کرتا ہے. اب سفارش کی بات، چونکہ شفاعت کی بات ہم اس کو لیتے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرمائے گا. اگر وہ دوزخ بھی چلے گئے مسلمان مومن تو بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں دوزخ سے نکال کر جنت عطا کرے گا. پہلے تو یہ سمجھے، پہلے وہ اپنے فضل سے. اب اس کے بعد باری آتی اب شفاعت کی، اب سفارش کی بات ہے. اب نادان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی شفاعت، جنہیں تو آتی ہے وہ تو آتی ہے. شفاعت کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنا. یار یہ تو برا ہے، یہ کوئی برا. شفاعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے آقا ہی کیوں نہ ہو. شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اپنی کرسی لگا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بندوں کو رب کی عطا کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی مہربانی کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر میں اپنی کرسی لگائے بیٹھا ہوں، اس کی اجازت کے بغیر میں بخش رہا ہوں. یہ نہیں ہے مطلب، یہ مطلب شفاعت کا نہیں ہے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی رب العالمین کی جناب میں سفارش کرے، یہ مطلب. تو یہ مطلب کون سا برا ہے؟ اس لیے علماء اگر مسئلے صحیح سمجھائیں ممبر اور محراب سے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں بہت سارے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے. کسی بھی مسئلے کو لینا اس کے ہر پہلو پر بات کریں، اپنے آڈینس کو، اپنے مقتدیوں کو بتائیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. بیان ادھر میں طبقہ شروع ہو جائے جی شفاعت ہے، وہ تو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. دوسرے والا شروع ہو جائے جی نہیں کی شفاعت کی تو مذمت آئی ہے، یہ جو آیت میرے سامنے ہے اس میں بھی آئی ہے. وہ لیکن نادانہ یہ کس کے لیے آئی ہے یہ بھی تو بتائیں نا. یہ کافروں کے لیے آئی ہے، یہ مشرکوں کے لیے آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بتوں کی سفارش نہیں ہوگی اور کافروں کے حق میں نہیں ہوگی. یہ بات ہے مسلمانوں مومنوں کے لیے تو ہے. تو پہلے وہ اپنے فضل سے، اس کے بعد سب سے بڑی شفاعت میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی. اپنے مقدروں پر نازاں قربانی کی بات ہوئی تھی نا، تو میں نے کیا حدیث پاک سے پڑھا تھا، اپنی طرف سے نہیں، کہ نبی علیہ السلام نے پوری امت کی طرف سے فرمایا، یہ پوری امت کی طرف سے قبول فرمایا. کون سا ایسا موقع ہے، آپ دین پڑھ کے تو دیکھیں کسی صحیح عالم دین سے، کون سا ایسا موقع ہے کہ میرے اور آپ کے آقا اپنی امت کو بولے نہ یاد رکھا ہو. ان کے لیے کچھ سرکار تو ان کے صدقے سے جنت نصیب ہوتی ہے. وہ سارا کچھ تو امت کے لیے ہی کرتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرائض و واجبات جو ہیں اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کا آپ کی دعائیں، آپ کی شفاعت کس کے لیے؟ حدیث پڑھے نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. قرآن مجید کی روشنی میں اس پر میں آیتیں مزید حصے دے سکتا ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں. شفاعت پر جہاں شفاعت کی بات ہو رہی ہے، شفاعت کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر ان میں جہاں شفاعت کی اجازت بھی ہے. ابھی ایک تو میں نے جیسے حوالے دیے تو سرکار خود فرماتے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ ایک تہائی تک مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ امت کو بخشوا لے
اور دوسرا آپشن تھا کہ شفاعت کو اختیار کر. شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ جس کی سرکار سفارش کرے میں اسے معاف کروں. دو آپشن دیے سرکار فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے, ایک یہ ایک تہائی کو ایک مقدار اتنی ہے اس امت کو بخش دیتے ہیں, ایک یہ آپشن تھا. دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کو اختیار کرو. وہاں ایک لمٹ تھی, ایک حد تھی. مفہوم یہ ہے مثلا 4 ہیں تو 4 میں سے 3 بندے بخشے جائیں. ایک مثال دے رہا ہوں, مثال 4 میں سے 3 بخشے جائیں گے, چوتھا رہ جائے گا. ایک یہ آپشن تھا. دوسرا یہ تھا کہ حضور ان 4 میں سے جس کی شفاعت کرے اسے معاف کیا جائے گا. سرکار فرماتے فاخترت الشفاعہ, میں نے شفاعت کو اختیار کیا. اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار وہاں کھڑے ہوں گے. جس اپنے امتی, جس اپنے غلام, جس اپنے عاشق کی سفارش فرمائیں گے, وہ لمٹ کی بات بھی نہیں ہے. جس کی سرکار شفاعت فرماتے جائیں گے میرا رب اسے معاف کرتا جائے. تو اس لجپال نبی پر دنیا میں کیوں نہ مر مٹ جائیں, اس لجپال نبی پر دنیا میں جانے کیوں نہ دیکھے جائیں. سرکار کی عزت اور آموز پر, سرکار کی شان ختم نبوت پر, سرکار کی شان شفاعت پر, حضور کی زندگی پر, آپ کی سیرت پر, آپ کی صورت پر, حتیٰ کہ آپ کے نام شریف کے نقش پر بھی ہماری جان ہے. ایک مرتبہ نہیں, یہ کروڑوں مرتبہ آپ عطا کرے حضور کی نالین شریف پر صدقے اور باری. اللہ, آپ نے آج جنہوں نے پڑھا ہے نا علماء نے, اس لیے وہ سینہ تان کر بات بولتے ہیں, اس لیے وہ آواز بھی جذبات آتے, کنٹرول میں نہیں رہتی آواز. خدا کی قسم ایسی لوگوں پر کہ اپنی امت کے لیے حضور کیا کر گئے. اور نیکوکاروں کو تو سارے ہی گلے لگاتے ہیں کہ آپ نے جملے پر غور کیا. ہم بھی اس معاشرے میں کیا کرتے ہیں, جو ہم پر احسان کرتا ہے, ہمارے پہ پیسے خرچ کرتا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہمارے کام آتا ہے, جس سے ہمیں مطلب ہے, ہم جی معذوری اس کی کرتے ہیں. سردار صاحب جناب, راجا صاحب جناب, ملک صاحب جناب, چودھری صاحب, اس لیے یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو, یہی سردار, یہی ملک, یہی راجا, یہی چودھری, ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, سلام تک بھی نہیں کرتے, جنازہ تک بھی چھوڑ دیتے ہیں, شادیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. خوشی غمی کا کنسپٹ ہمارا اور ہے. ارے ہم تو مطلبی لوگ ہیں, اللہ ماشاءاللہ جو اچھے ان کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں. سرکار کا ادھر انداز ہی نرالا ہے, رب العالمین کے ہاتھ سبحان اللہ, وہ تو بات ہی کیا ہے. سرکار کی میں بات کروں, ادھر انداز ہی نرالا ہے. ارے جو نیکوکار ہے وہ تو ہے ہی ہے. فرمایا شفاعتی علی کبائر امتی, میری شفاعت نیکوکاروں کے لیے نہیں, یہاں فرمایا کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت. گناہگاروں کو جو گلے لگائے اسے لجپال نبی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور کسی کو جو گلے لگائے وہ میرا اور آپ کا آقا ہے. سبحان اللہ تعالی. گناہگاروں کے لیے شفاعت کس کے لیے ہے؟ گناہگاروں کے لیے. اور اگر یہ مسئلہ بھی جان لیں, اگر نیکوکار کی شفاعت کی بات ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس کے درجے کی بلندی کا سبب بنے گی وہ شفاعت. مسئلہ بھی یاد رکھیں, نیکوکار کے لیے اگر ہو, اگر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہو تو اس کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے. تو بڑی شفاعت قیامت والے دن میرے اور آپ کی آقا کی ہوگی. ارے کیا بات کرتا ہے شفاعت کی, اس کے بغیر تو اوپن چیلنج, قیامت والے دن حساب کتاب تو شروع ہوگا ہی نہیں جب تک کہ نبی علیہ السلام آپ سجدے میں جا کر رب العالمین کی جناب میں پیش نہیں ہوتے, بات نہیں کرتے, سفارش نہیں کرتے, تو حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. باقی باتیں تو بات کی ہے. یہ سیاستہ کی حدیث سے صحیح میں جو پڑھتا ہوں, کمزور بات نہیں کرتا. زیادہ تر میں جو حدیث کا حوالہ دیتا ہوں یہ ذہن میں رکھا کریں, وہ سیاستہ سے ہوتا ہے. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, سیاستہ, ان میں سے زیادہ تر میری حدیث کا حوالہ انہی میں سے ہوتا ہے. کسی کمزور کتاب یا کمزور حدیث کی بات ہی نہیں کرتا. حدیث میں سے کس حوالے سے کمزور ہوتی ہے, وہ راوی کے حوالے سے ہوتی ہے. راوی کے حوالے سے, ورنہ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان سلام کو, لیکن بیچ میں جھوٹی روایات بھی ہیں. حدیث کی 20 سے زائد قسمیں ہیں. یہ ہمیں منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں حدیث کا ان کو اپنا پتہ نہ, کلمہ سیدھا آتا ہے, حدیث میں آیا ہے, حدیث میں نہیں آیا. ابھی تمہیں حدیث کا کیا پتا؟ حدیث کی 20 سے زائد قسمیں, کوئی شخص کھڑا ہو کر نہیں گن سکتا وہ سوائے صحیح مستند عالم دین کی. میں حدیث کرتے رہتے, تمہیں حدیث کا پتہ کیا؟ امام بخاری کی کتاب کبھی کسی عالم سے پوچھنا نا, انہوں نے لکھی کیسے, بس اتنا, لکھی کیسے.
اور بڑے آئمہ جب حدیث سناتے پڑھتے ان کا معمول کیا تھا، کسی مستند عالم کو کہنا ہمیں پتا یہ بخاری امام بخاری نے لکھی کیسے ہے، تجھے پتہ لگے گا حدیث ہوتی کیا۔ 20 سے زائد کس نے حدیث کی ہے، لہذا کرو مت یہ کہا کرو کہ یہ حدیث میں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، عوام کا یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ ڈرے۔ سرکار نے واضح فرمایا من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا حدیث پر یا قرآن پر بات کرتے ہوئے ڈرا کریں۔ ہمیں حدیث میں حدیث، یہ تو لوگ ہمیں بھی ملتے رہتے ہیں، ہماری یہ فیلڈ ہے حدیث میں۔ میں پھر پوچھتا ایک دو سے میں نے پوچھا، ایک دو بار میں نے چیلنج کیا کہ عوام میں مجھے کوئی بخاری کتاب کا نام بتا دے، 1 لاکھ روپے انعام دوں گا اسے۔ بخاری کتاب کا اصل نام کیا ہے کب پتہ نہیں، حدیث کی تاریخ تشریح کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں، 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ عوام کی بات کرتا، علماء کی نہیں کرتا۔ علماء تو 8-10 سال بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا، اساتذہ کی ترجمہ پتہ ہی کوئی نہیں حدیث ہے، حدیث میں آیا کہ حدیث میں نہیں، آپ کو کس نے کہا حدیث کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے، سنو پھر بخاری مسلم سے لے کر سیاہ ستہ کی حدیث، سیاہ ستہ میں آیا ہے کہ جب حشر برپا ہوگا، جی نفس نفسی کا عالم ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی جناب یہاں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کندھے تک پسینے میں، حتیٰ کہ آوان لوگوں کے مختلف ہوں گے، کسی پر بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ میں آپ کو پاکستان کی بات نہیں بتا رہا، کسی مولوی پیر کا لٹریچر نہیں بتا رہا، کسی بابا کی بات نہیں کر رہا، ان جعلی بابوں کو تو میں مانتا ہی سرے سے نہیں ہوں، میں آپ کو سرکار کا فرمان بتا رہا ہوں، اور پاکستان کی بات نہیں، حشر کی بات کر رہا ہوں، قیامت کا حوال بتا رہا ہوں، اور شفاعت سمجھا رہا ہوں لوگوں وہ کیا ہے۔ اب حشر برپا ہے، رب العالمین کی جناب میں سارے ہیں۔ پہلے یہ بات بھی یاد رکھو کہ سارے ننگے اٹھائے جائیں گے، ننگے کیا باتیں کرتے، تجھے تو لباس بھی نبی کے صدقے سے ملے گا، کیا باتیں کرتے، نبی کو چھوڑ کر ہمارے پاس ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے، ننگے اٹھیں گے پسینہ میں۔ اور وہ جو احوال ہے، خدا کی قسم احوال قیامت یا احوال قبر، قیامت کے بالخصوص احوال کسی عالم کو کہیں پڑھ کر سنائے، میرا تو دل پھٹتا وہ چیز، کیونکہ ڈر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، میں ایسے وہ ذات سے ڈرتا ہوں، مجھے دنیا کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے 2 ٹکے کے لوگ انہیں چھٹی کی نوٹ پر لکھتا ہوں، تم کون ہوتے ہو کہ تم سے ڈرا جائے؟ ڈرنے کا حق صرف اور صرف میرے رب کا ہے، وہ کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگ کون ہوتے، تم نے کرنا کیا ہے؟ تم تو خود اپنا لباس نہیں پہن سکتے، ننگے کھڑے کیے جاؤ گے، تم ہوتے کون ہو کہ تم سے ڈرے اور دین بیان نہ کرے؟ جو اچھے لوگ ان کی نہیں بات کرتا، جو ہے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ تمہیں لباس بھی اگر ملے گا وہ بھی انبیاء کا صدقہ ملے گا، میرے اور آپ کے آقا کا صدقہ ملے گا۔ آپ سنیں شفاعت کیا ہے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہو تو رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگا، وہ تو انبیاء نے مانگا، وہ تو اہل بیت نے مانگا، وہ تو صحابہ نے مانگا، وہ تو اولیاء نے مانگا، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کار پڑھو آؤ، پھر ڈائریکٹ کچھ نہیں ملتا۔ گڑبڑ والا بھی بات کرتا ہوں میں، گڑبڑ والے کیا، ادھر تو جناب موسیٰ کی قوم بھی، جناب عیسیٰ کی قوم بھی، حضرت آدم سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تک، جناب عیسیٰ کی قوم بھی، جناب موسیٰ کی قوم بھی، حضرت یونس کے جانے والے بھی، حضرت عیسیٰ کے جانے والے بھی، جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش یہ خود بھی اور ان کے جانے والے بھی یوم الحشر میں ایک میدان میں اب سوال جواب ہو ہی نہیں رہا، حساب کتاب ہو ہی نہیں رہا، یہ سارے لوگ چل کر جناب آدم کے پاس جائیں گے۔ حضور کو دعا کریں کہ مہربانی ہو، مفہوم یہ ہے مہربانی ہو، اللہ تعالیٰ حساب کو شروع کرے، اگلی باتیں بات کی ہیں۔ یہ ساری مخلوق ساری سب کی بات کرتا ہوں، جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا جائز نہیں ہے، جو وسیلہ جائز نہیں ہے، بچوں اگر جاؤ گے تو پتہ لگے گا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، نبی کے پاس جا رہی ہے کل کائنات، وہ اذهبوا الى غیری، مفہوم یہ ہے وہ دوسرے نبی کے پاس بھیج دیں، کیونکہ اس وقت رب العالمین کی شان کے سامنے نبی بھی اپنی، نبی جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ عاجزی انکساری سے رب العالمین کے ہاں پیش کرتا ہے۔
حالانکہ ان کی بڑی شان ہے، لیکن وہ بھی دوسرے کی طرف بھیجے گا۔ اللہ اکبر، وہ بھی اگلے نبی، کیونکہ ہمیں اس پوری حدیث کو پڑھ دو، لمبی بات ابھی وقت نہیں ہے، وہ دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا، ادھر سارے لوگ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی کرے گا، تو بات کوئی مفہوم یہ ہے کہ کوئی حساب کتاب شروع تو ہو، وہ نبی اگلے نبی کے پاس بھیجے گا، وہ اگلے کے پاس بھیجے گا، چلتے چلتے بات میرے اور آپ کے آقا کے پاس آئے گی، لوگوں رب العالمین کے بعد، یہ نہ کھولیں نہ بند کریں جی، کھولیں جی، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے اور آپ کے آقا کا در ہے، جہاں جو میرے اور آپ کا آقا کسی اور در پر نہیں بھیجے گا۔ جب سارے نبیوں سے جن جن کے پاس جانا تھا ان کے پاس سے ہو کر میرے اور آپ کے آقا کے پاس جب سارے لوگ جائیں گے، حضور اب یہ نہیں کہیں گے کسی اور در پر جاؤ، نہیں، سرکار فرمائیں گے اللہ، ہاں میں جو ہوں اس کام کے لیے۔ شفاعت تجھے سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ اب بات بنے گی۔ سرکار فرماتے ہیں سجدے میں چلا لوں، حضور سجدے میں جائیں گے، اب اللہ اکبر حکم ہوگا، آواز آئے گی، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، اللہ اکبر، ارفع راسک، حبیب اپنا سر اٹھائیے، اللہ اکبر۔ مفہوم کیا ہے؟ اسلام کی بات ہے، عقیدے کی، کوئی فتوے والی بات نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ آقا دنیا میں بڑے سجدے کرایا ہے، اب سجدہ نہیں، اب سر اٹھا میں تیری عظمت و شان کل کائنات کے سامنے دکھانے لگا ہوں، حضور سر اٹھائیے، تو ہوگا کیا؟ سل توتا، حضور آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا آپ شفاعت کریں تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ میں قیامت کی بات کرتا ہوں، دنیا کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کو سنا کروں گا، کیونکہ میں نے کہا حدیث لمبی ہے، ابھی اس وقت نہیں، میں مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر کبھی سے اللہ تعالیٰ کی میں حمد کروں گا سجدے میں نا، اس جیسے اس نے بتائی سکھائی اس کی شان کے لائق، پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھاؤ، مانگو آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ سرکار کی شفاعت، آپ کی سفارش کے پان پر لوگوں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ کوئی کدھر جائے گا، یہ تو بات کی بات ہے، ابھی حساب شروع ہی نہیں ہو رہا، تو پھر امیجن کریں، اندازہ لگائیں، سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اللہ اکبر، رب العالمین اپنی شان عظمت و جلال کے ساتھ کس کی مجال ہے کہ رب کے سامنے کوئی بات کرے۔ میں اگلی بات بتاؤں، جنہیں نبی کی عظمت و شان کا پتہ لگ گیا وہ تو نبی کے نالین پر بھی اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ جن بدبختوں کو ابھی تک معلوم نہیں نبی ہے کیا، وہ یہ بدبخت ہی رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تو وہ تھا، دوسری مقام پر میرے آقا نے خود فرمایا، لوگوں انا قائدہم اذا وفدوا، جب لوگ وفد بن کر آئیں گے میں ان کا قائد ہوں گا، انا خطیبہم، کہ قیامت کا ہے کی خطیب اعظم قیامت کا میرے اور آپ کے آقا ہوں گے۔ فرمایا لوگوں میں قیامت کا خطیب ہوں گا، جب سارے لوگ چپ ہوں گے تو قیامت کا خطیب میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی بات فرمائی، اور میں اس وقت شفاعت کروں گا، اللہ اکبر، جب لوگ ہائے ہائے ہائے، یہ سرکار خود اپنی شان فرما رہے جو کہ وقت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا خطیب کون؟ بولیے نا جی، میرے اور آپ کے آقا۔ سفارش سب سے پہلی اور بڑی کون کرے گا؟ میرے اور آپ کے آقا۔ قائد کون ہوگا؟ فرمایا وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور حمد کا جھنڈا قیامت میں کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آگے چلوں اگر میں سرکار کی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک ایسا وقت بھی ہے، لیما اللہ وقت لا یسعنی فیہ، میرے لیے ایک خاص وقت بھی ہے، خاص مقام ہے، خاص جگہ ہے۔ لوگوں سنو، اپنے نبی کی عظمت و شان اور صدقے اور بھائی جاؤ، اسی نام نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کروانا ہے، اسی نام نے ہمیں قبر میں بھی کامیاب کروانا ہے، اسی نام نے ہمیں پرسرات سے بھی گزارنا ہے، اسی نام نے ہمیں میزان عدل پر بھی کامیاب کروانا ہے۔ ورنہ لوگوں ہمارے کالے کدو کسی لائق نہیں کہ ہم رب کی جناب میں جا سکیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے لیے ایک ایسا وقت ہے، کسی نبی مرسل اور کسی بڑے سے بڑے ملک مقرب کی بنا اس جگہ کو مدار ہے، نہ کسی نبی مرسل کو مقام عطا ہوگا، مفہوم یہ ہے، نہ کسی فرشتے کو عطا ہوگا جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے۔ وہ
میرا سفارش نہیں شفاعت ہے. کیا دین پڑا کر کیا نہیں پڑا. اسی پر میں کلوز کرتا ہوں. لوگوں خدا کی قسم رب کے فضل کے بعد اگر ہم مسلمان مومنوں کے لیے کوئی امید ہے وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں. خدا کی قسم رب العالمین کا فضل جب تک شامل حال نہ ہو اور سرکار کی شفاعت آپ کی رضا آپ کی محبت ادا و تعظیم نہ ہو, خدا کی قسم کوئی جنت میں جانا تو کیا وہ دور سے اس کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. اللہ تعالیٰ ایسی بدتکلیفی سے ہمیں بچائے اور سرکار کی سچی محبت